لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ وان اللہ سریع الحساب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے سورہ آل عمران کی 19 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور یہ جو اہل کتاب ہیں ان لوگوں نے اس میں جو اختلاف کیا ہے، الا من بعد ما جاءہم من العلم، یہاں جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. علم آ جانے کے بعد جو اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا ہے، بغیم بینہم، اس کی وجہ ان کی سرکشی ہے، ان کا ظلم اور تعدی ہے، ان کی مادی خواہشات ہیں. وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیتوں کی نشانیوں کی تکفیر کرے گا، انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے اور بہت جلد ان کا حساب کرے گا. اس آیہ کریمہ سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. اسی میں آیت نمبر سورہ آل عمران کی 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہم وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا، وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، دین اسلام کے علاوہ کوئی غیر دین لے کر آئے گا، فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہو جائے گا. تو یہاں تک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مسلمان ہے. اس لیے جتنی بھی اللہ کی امت ہے، چاہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے ہو اور خاتم نبی کی امت ہو، وہ سب جس دین پر قائم تھی وہ دین اسلام تھا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا دین کوئی اور تھا، جناب نوح علیہ السلام کا دین کوئی اور تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا دین کوئی اور تھا. یہاں تک کہ یہ صرف انسانوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام موجودات کائنات یہ سب ہی اللہ تعالیٰ کے یہ دین اسلام پر قائم ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ 83 آل عمران میں کہ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ الہی دین کو چھوڑ دیا اور کچھ اور تلاش کر رہے ہیں. وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان سب اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہیں. طوعاً وکرہاً، چاہے وہ جبر و کراہت سے ہوں، چاہے وہ اپنی خواہشات سے ہوں. وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور یہ سب پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں. یہاں پر دو باتیں ہیں کہ طوعاً و کرہاً، یا وہ خواہش سے اپنی اتباع کرتے ہیں یا وہ جبر و کراہت سے اتباع کرتے ہیں. تو بہت سارے جو اختیاری مخلوقات ہیں، کچھ جو مخلوقات ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قہری یا جبری قانون میں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تکوینی، اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام. یہ تکوینی کا مطلب ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام ہیں یہ ظہور پذیر ہوں گے ہی، امپلیمنٹ ہوں گے ہی، اس میں کسی طرح کی کوئی نہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. لیکن
جو اختیاری مخلوقات ہیں جیسے انسان ہیں یا جن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، محدود اختیارات دیے ہیں، اور اس محدود اختیارات دینے کے بعد ان سے مطالبہ یہ ہے کہ تم ان اختیارات کا استعمال اس کے مطابق کرو جو میرا قانون ہے، جو میری ہدایت ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، اسی کے مطابق تم کو اس میں اطاعت کرنی ہے۔ اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تم کو روز آخرت جزا ملے گی، اور معصیت کرو گے، گناہ کرو گے، انکار کرو گے تو تم کو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ دوسری چیز ہے کہ یہ جو جبر اور کراہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تسلیم ہے، اس کی بہت سارے اس کے گوشے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک گوشہ تو یہی ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت جو ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن جو احکام شریعت نہیں مانتے ہیں، خود وہ بھی اپنی زندگی میں بہت سارے موارد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے سرمو فرق ہونا چاہیں گے تو وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی بھی موجودات بھی، جیسے سورج ہے یا چاند ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اسی پر وہ گامزن ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ ایک درخت ہے، بیج سے ایک درخت کا ہو جانا، مچھلی کا پانی میں تیرنا، پرندوں کا ہوا میں اڑنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے تکوینی قانون میں ہیں۔ یہ جو جانور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی نیم آگہی کی کیفیت دی ہے، جس کو ہم جبلی قوت کہتے ہیں۔ یہ فطرت سے ہی ہم آئیں گے، انسانی فطرت جس طرح ہے اسی طرح جو جانوروں میں جو خصوصیات اللہ نے ودیت کی ہے اسے ہم جبلت کہتے ہیں، یا جبلت یہ فطرت جیسی ہی چیز ہے جو ایک نیم آگہی کی کیفیت ہے۔ خود انسانوں میں بھی جو بچہ جب تک شعور کی منزل میں نہیں آتا ہے وہ قانون فطرت کے ہی اندر رہتا ہے، قانون فطرت کے مطابق وہ اللہ کے تکوینی نظام میں رہتا ہے۔ لیکن جو انسانوں میں یہ تکوینی نظام کیا ہے کہ جیسے انسانوں میں بھی جو اس کا مادی جسم ہے، اس کا ایک تو اس کی انیٹمیکل ڈسپوزیشن، یعنی کہ اس کی جو مادی ساخت ہے، اس کے اعضاء و جوارے ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، سماعت ہے، یہ اس کو کہا جائے گا کہ اس کی مادی ساخت ہے۔ اس کا ایک سسٹم ہے، اس میں ایک نظام ہے۔ یہ جو سارے اعضاء و جوارے ہیں اس میں ایک اس کی اللہ تعالیٰ کی ودیت کی ہوئی ایک ساخت ہے۔ جیسے ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، وہ خون کا دوران پورے بدن میں خون دوڑتا رہتا ہے، آنکھیں جب ہم کھولتے ہیں تو چیزیں دکھتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ہم زبان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لفظ ادا ہوتے ہیں، کان ہماری ہے جب کھلی رہتی ہے تو ہم سنتے رہتے ہیں، جب ناک سے ہم سونگھتے رہتے ہیں، سانسوں کا آنا جانا یا دل کی دھڑکنوں کا کرنا، یہ سارے نظام جو ہیں یہ ہمارے اپنے اختیاری نظام میں نہیں ہے، اختیاری سسٹم میں نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم۔ لیکن کچھ جو والنٹری سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیے ہیں، جیسے کہ آنکھیں کھلی تو ہم کو چیزیں نظر آئیں گی۔ اب جو چیزیں نظر آئیں گی تو اب میرا اختیار کہاں ہے؟ میرا اختیار یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بری چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم ان چیزوں سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم اچھی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ زبان ہے، اس زبان سے ہم بری بات بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کی دلآزاری بھی کر سکتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کی بھلائی بھی کر سکتے ہیں۔ کان سے ہم اچھی باتیں بھی سن سکتے ہیں، ہم اس سے بری باتیں بھی سن سکتے ہیں۔ یہ سب میرے اختیاری فعل ہیں، اور انہی اختیاری فعل کا ہم سے جواب طلب کیا جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے اختیارات دیے گئے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قانون وضع کیا ہے۔ اسی قانون کو کہا جاتا ہے شریعت۔ تو دین کیا ہے؟ دین وہ تمام اعتقادات ہیں، جیسے جو پہلے ہم لوگ دینیات میں پڑھتے تھے کہ اصول دین، یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ توحید یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کیسی ہے، صفات کیا ہے، اس کے کمالات کیا کیا ہیں، لائق عبادت صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے لوگوں پر۔ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مائدہ کی 165 کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للہ علی الناس
علی الناس الحجت بعد الرسل، کہ رسول بھیجتا ہے جو کہ مبشر اور منذر بن کر کے آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ علی الناس حجت بعد الرسل، اور رسول کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حجت ان لوگوں پر تمام ہو گئی۔ حجت کا معنی ہوتا ہے دلیل، غالب آنا، دلیل کے ذریعے غالب آ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ان رسولوں کو بھیج کر کے اپنی جو اعتقادی ہے یا اپنے جو قانون ہیں ان لوگوں پر واضح کر دیے کہ کل ہو کر کے وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، اللہ کی ذات کی معرفت نہیں تھی۔ تو یہ رسول آتے ہیں، رسولم یہاں پر بھیجا، جس کو بھی بھیجا جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب وہ کبھی نبی کے عنوان سے آتے ہیں، کبھی رسول اور پیغمبر کے عنوان سے آتے ہیں، کبھی امام کے عنوان سے آتے ہیں۔ تو جو چیز بھی بھیجی جائے وہ رسول ہے۔ تو جو بھی امام کے عنوان سے آئے، رسول کے عنوان سے آئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو ان کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو شریعت بھیجی ہے، شریعت اور دین میں فرق یہی ہے کہ دین ایک بڑا سرکل ہے، ایک مان لیا جائے کہ پورا ایک ملک ہے مثال کے طور پر، تو اس میں ایک شہر ہے، اور یا ایک بڑا سرکل کے اندر ایک چھوٹا سرکل ہے، ایک شریعت ہے۔ تو شریعت دین سے الگ چیز نہیں ہے، لیکن شریعت یہ پورا دین بھی نہیں ہے۔ شریعت کہا جاتا ہے وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرنے کے لیے ہم پر بھیجے ہیں، وہ قانون جو ہم پر لازم کیے ہیں۔ فروع دین کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت ہے۔ شریعت کے قانون کا اطلاق عموماً فروع دین پر ہی ہوتا ہے۔ یہ فروع دین کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ جو چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی چیزیں واجبات میں سے ہیں۔ تو صرف اتنا ہی نہیں ہے جو قانون شریعت ہے، اس لیے انسانوں میں دو طرح کے قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ ایک تو تکوینی قانون ہے، لیکن اور موجودات میں صرف تکوینی قانون ہے، یعنی اس میں تشریعی یا اختیاری چیز نہیں ہے کہ قانون بنا دیا اس کے بعد تم سے مطالبہ ہے کہ تم اس قانون پر عمل کرو۔ یہ چیز صرف اختیار انسانوں اور جنوں کے لیے۔ اگر ہم اس قانون پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہنے کے ہم موجب ہو سکتے ہیں۔ ہم معصیت کریں گے، اس قانون سے روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی سزا دے گا آخرت کے دن میں۔ اب قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک دین کے، اور دین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کا مفہوم ہے کہ تسلیم ہو جانا یا سر نہادن با اطاعت، یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے قانون کے سامنے، یا جو حق ہے، دین حق ہے، اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کی اطاعت میں ہم سر جھکا لیں۔ تو اللہ کی اطاعت میں سر جھکانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے ہم ان قانون پر عمل پیرا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ خود مولا متقیان نے کہا کہ تسلیم ہو جانا یہ بغیر یقین کے ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم کو یقین نہیں ہوگا ہم تسلیم کرنے کا مظاہرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا قلب نہیں جھکے گا جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جائے گا، اور یقین بغیر تصدیق کے ممکن نہیں ہے۔ جب ہم تصدیق کریں گے تبھی یقین ممکن ہے، تو یقین بغیر تصدیق کے نہیں ہے۔ اور جب ہم نے تصدیق کر لیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا، اور جب ہم نے اقرار کر لیا تو ہم مسئولیت کے دائرے میں آ گئے، یعنی ہم اب اللہ تعالیٰ کے جو سوال ہیں ان کو ہم کو پورا کرنا ہے۔ اب سوال کو پورا کرنا ہے، یعنی جو قانون ہے اس قانون پر ہم کو عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اس کی جو پہلی یہ ہے کہ اسلام کے آگے ہے کہ تر تسلیم کے لیے ضروری ہے کہ یقین ہو، یقین کے لیے ضروری ہے کہ ہم تصدیق کریں، تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ اقرار کریں، اور یہ اقرار زبان سے اقرار صرف نہیں بلکہ ہمارا قلب اقرار کرے، اور جب ہمارا قلب اقرار کرے گا تو ہم اب اس مسئولیت جو کہ ہم پر سوالات دیے گئے ہیں ہم ان کے دائرے میں آ گئے، اور ہم اپنے عمل کے ذریعہ اس اقرار کو ہم اپنے عمل کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دین اور شریعت میں فرق واضح ہو گیا۔ ایک تیسری لفظ لوگ مذہب کی کہتے ہیں کہ مذہب کیا ہے، تو اس کے لیے
جو علماء سنت کے جو عالم ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو شریعت کا قانون ہے، تو شریعت کے قانون میں جو بنیادی فرق ہے جو شیعہ فقہ میں، جسے فقہ جعفری بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ فقہ جعفری یہ نہیں ہے صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ وقت مل گیا اس لیے ان سے منسوب کیا گیا، لیکن یہ فقہ تمام 12 امام کا ہے، اور حقیقتاً یہ فقہ جو ہے یہ رسول کا ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے علم کو گہرائی سے جاننا، اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود قرآن کریم میں سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ من الدین لتفقهوا فی الدین فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ من الدین، کہ تم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا ہے کہ جو دین میں جا کر کے تفقہ حاصل کرے۔ تفقہ مطلب کسی چیز کے لیے گہرائی سے جاننا۔ اب جو قرآن کریم میں یا احادیث میں جو تفقہ کی لفظ یا فقہ کی لفظ آئی ہے، اس کا اصطلاح یعنی شریعت پر ہی ہوتا ہے، یعنی جتنے احکام جو ہم کو بتائے گئے ہیں، لیکن قرآن کریم اور احادیث میں تو یہ تمام علوم پر، چاہے وہ علوم علم کلام سے متعلق ہوں، چاہے علم فقہ سے متعلق ہوں، احکام سے متعلق ہوں، اور چاہے علم اخلاق سے متعلق ہوں، لیکن جو فقہ کے جو لفظ ہے وہ علماء اسلام نے اس کو محدود کر دیا ہے صرف اسلامی قوانین کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کا جو قانون نافذ کیا، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو ہدایت کی ہے تو اس کو ایک تو فطری ہدایت ہے اس کو، اور دوسری ہدایت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون شریعت بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ تخصیص نہیں ہے کہ صرف رسول کو کے ہی ذریعہ بھیجا ہے، یہ شریعت کا قانون اس کے پہلے بھی انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ جب رسول کریم کو بھیجا گیا تو اس کی وضاحت سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 میں کی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اے رسول ہم نے آپ کو ایک شریعت کے قانون پر قائم کیا، شریعت میں نے راستہ، تو اس قانون پر ہم نے آپ کو قائم کیا، آپ اس کی اتباع کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کریم بھی متبع ہیں، یعنی جو قانون اللہ کا ہے اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ واضح قانون یعنی قانون کے وضع کرنے والے نہیں ہیں، وہ صرف اس کے مبلغ ہیں، اس کے پہنچانے والے ہیں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور آپ ان لوگوں کا اتباع مت کیجیے جو لوگ جو سو اپنی خواہشات کے پیروی کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں، اور یعلمون جاہل لوگ ہیں، ان کی پیروی مت کیجیے۔ دوسرے انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا، ہر کے لیے میں نے ایک شریعت کا قانون ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ دوسرا سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، شریعت کا ایک قانون ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور ہم نے اسی قانون کی آپ کے طرف بھی وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی کی میں نے وصیت جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کی ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اس دین کو قائم کریں اور اس میں کوئی تفرقہ نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جو شریعت کا قانون ہے یہ الگ الگ انبیاء کے لیے الگ الگ ہے، اس زمانے کے تہذیب و تمدن، اس زمانے کے جو حالات تھے، اس زمانے کی جو ضروریات تھی، ان کے متعلق اس میں کچھ فرق ہے، لیکن جو دین ہے، جو اصولی چیزیں ہیں، اس میں وہ تمام انبیاء میں وہ یکساں ہے، لیکن جو انسانوں کے یا بندوں کے اطاعت کرنے کا قانون ہے، وہ شریعت کا قانون ہے، وہ الگ الگ ہے۔ ان آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کو الگ الگ قانون بتایا، جیسے مثال کے طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو شریعت کا قانون تھا، اس میں بھی یہی جو شریعت کے قانون کو جب ہم لکھ کر کے کتابی شکل میں رکھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں فقہ کہتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو روزہ کا احکام تھے، اس میں
جب کوئی روزہ ہوتا تھا تو اس کو کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اگر وہ اپنا ذاتی کلام کرتا ہے کچھ تو اس کے روزے باطل ہو جاتے تھے، روزے ٹوٹ جاتے تھے. لیکن آج کے جو جناب پیغمبر، آخری پیغمبر علیہ السلام کے جو قانون، جو شریعت کا قانون ہے، اس میں روزے میں بات چیت کی اجازت ہے. جیسے سورہ مریم میں جب جناب مریم علیہ السلام اپنے قوم کی طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد لے کر جا رہی تھیں تو بہت خوف کی حالت میں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ دیکھو تم جانا اور کہنا کہ میں نے رحمان کی نظر مانی ہے اور میں روزے سے ہوں، اور جب میں روزے سے ہوں تو میں تم سے کلام نہیں کر سکتی ہوں، اور تم حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا. معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزے میں کلام کرنا ممکن نہیں تھا. یہ ایسے بہت سارے مثالیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے جو قانون ہیں وہ الگ الگ ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ آخر پیغمبر اکرم کے جو شریعت آئی اس میں پھر اتنے فرقے میں کیوں لوگ بٹ گئے؟ اور جو فرقے میں بٹ گئے تو کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے فقہ کی اطاعت کی، کچھ لوگوں نے امام مالک کے فقہ کی اطاعت کی، کسی نے امام شافعی کے فقہ کی اطاعت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو اسلام ہی ہے، لیکن جو مذہب ہے ہم حنفی مذہب کے ہیں، ہم مالکی مذہب کے ہیں، یا ہم شافعی مذہب کے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شافعی مذہب کے ہیں. اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے، یعنی جو فقہ، یعنی جو احکام اللہ نے بھیجا ہے، تو اس کے مصادر کیا ہیں، اس کا سورس کیا ہے، اس کے منابع کیا ہیں. تو اس کے منابع سے پہلا تو ہے قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کریم میں سارے افعال یا احکام تو بتائے نہیں گئے ہیں. ان کی وضاحت کے لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ آپ یہ قرآن کریم آپ ان کی لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے، اور لوگوں کو کہا ہے کہ تم یہ جو میرا رسول بھیج رہے ہیں یہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی کلام نہیں کرتا ہے، یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ہے. معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ سوائے انبیاء کرام کے اور کوئی بھی نہیں اس کو بتا سکتا ہے، اور اسی کو اور کسی کے پاس اس کی نص یا اتھارٹی نہیں ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جو قرآن کریم میں درج ہے، جو کہ صحیح حدیث رسول کریم کی، صحیح سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم کے انتقال کے بعد بہت ساری جھوٹی حدیثیں وضع کی گئیں اور رسول سے منسوب کی گئیں. یہ الگ جو وضعی حدیثوں کا مسئلہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. تیسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دلائل ہیں، جو جسے ادلہ اربع کہتے ہیں، یعنی 4 دلیلیں ہیں جس سے ہم احکام کا استنباط کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کے احکام ہے اس کو جو ہم اخذ کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کی 4 ماخذ ہیں، 4 سورسز ہیں. قرآن کریم ہے، رسول کی احادیث ہے، اور تیسرے وہ کہتے ہیں اجماع، اور چوتھے کہتے ہیں کہ اجتہاد. تو اجماع اور اجتہاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں یا جو احادیث رسول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام قانون جو قیامت تک کے لیے جو حادثات ہونے والے ہیں، جو موارد پیش آنے والے ہیں، جو باتیں ہوں گی، ان کے لیے وہ کافی نہیں ہیں. اس لیے ہم جو ہے ملتے جلتے معاملات میں قیاس کر سکتے ہیں. اب قیاس کے بعد کچھ لوگ تو قیاس تک کے ہی قائل ہوئے، کچھ لوگ استحسان کے قائل ہوئے کہ ہمارے ملتے جلتے اگر موارد نہیں بھی ہیں تو ہم اس میں جو ہے اپنی خواہشات کے حساب سے کر سکتے ہیں. اس میں ایک لفظ آتی ہے استحصال کی، آتی ہے ایک تأول کی آتی ہے. تأول کی آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اس کی اتھارٹی ہے بھی قرآن سے اور حدیث سے اس کی اتھارٹی ہے بھی، تب بھی ہم کو اختیار ہے کہ مصلحت کے مطابق ہم اس میں تبدیلی کر لیں. شیعہ جو فقہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بنیادی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اللہ نے نبیوں کے ذریعہ بھیجے ہیں وہ ناکافی ہیں انسانوں کے لیے. اللہ اتنا مجبور نہیں ہے کہ انسانوں پر جب اپنا قانون بھیجے گا تو وہ پورے قانون نہیں بھیجے گا، اور وہ اس کی اجازت دے گا کہ جو بعد میں امت آئے وہ اپنے قیاس سے اور اپنے ظن اور گمان سے اور اپنے استحسان سے وہ اپنے قانون وضع کر لے. بعد میں جو صاحبان حکومت آئے ان لوگوں نے بہت سارے نئے قانون وضع کیے اور اسے اولیات کا نام دیا، جبکہ شیعہ فقہ اس کی بالکل ہی اجازت نہیں دیتی ہے. تیسری چیز ایک اور ہے کہ جو دین اسلام ہے،
تو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ یہ الہی دین ہے، اس کی نسبت یہ ہماگیری ہے، چونکہ اللہ سے اس کی نسبت ہے اس لیے ہماگیر پیغام ہے۔ جیسے دین عیسوی ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، دین موسوی ہے یا یہودی جو کہا جاتا ہے یہودا سے اس کی نسبت ہے، تو یہ محدود دین ہے۔ جن لوگوں کو حضرت عیسیٰ سے اگر کوئی لگاؤ نہیں ہے وہ کہیں گے کہ بھائی ہم اسے کیوں مانیں، یا کوئی جیسے ہندوستان میں ہندو مذہب ہے تو اس کی نسبت ایک خاص خطے زمین سے ہے، تو جو اس خطے زمین کا نہیں ہے وہ کہتا ہے ہم اس کو کیوں مانیں۔ لیکن جو الہی دین ہے اسلام جو ہے اس کی نسبت اللہ سے ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، جو لوگ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو الہی دین ہے اس سے ہماری کوئی نسبت نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس نے انسان کو انسان شناسی کے منزل میں لا کر کھڑا کیا۔ اس کے پہلے انسان کیا تھا؟ انسان جو جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں سب سے یہ اعلیٰ اول درجے کا ہے۔ جیسے سب سے نچلے طبقے میں مانا گیا کہ جمادات ہیں، اس سے اوپر مانا گیا نباتات ہیں، اس سے اوپر حیوانات ہیں، اور سب سے اوپر یہ جو اشرف المخلوقات ہیں۔ تو جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات یہ سب سے زیادہ برتر مخلوق مانی گئی۔ تو اسی لیے اسی سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل اور فکر جو اس کو دی ہے چیزوں میں تدبر کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، تو اس طرح کی عقل جو ہے وہ اور کسی کو نہیں دی ہے، جو مجہول سے معلوم تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جو چیزیں اس کو نہیں معلوم ہے لیکن وہ فکر و تدبر کر کے بہت ساری چیزیں معلوم کرتا لیتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، جو تھوڑا بتایا گیا اس کو زیادہ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ عقل کسی کو نہیں دی گئی ہے، اسی لیے انسان سے تقاضا ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں اور اس سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تم اس قانون پر عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی سعادت حاصل کرو، اللہ کی رحمت میں تم داخل ہو سکو۔ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کے جو خلق کرنے کی جو وجہ بتائی، یہی کہا ہے کہ الا من رحم ربک، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، الا من رحمک ربک، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تم کو خلق کیا ہے۔ اب اس میں بہت سارے جو فقہ کے جو احکام ہیں، اب دین کیا ہے، تو دین میں جو علماء نے کیا اس کو تین حصے میں بانٹا ہے۔ ایک تو وہ عقائد ہیں کہ عقائد کیا ہے۔ عقائد میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اور دوسرا آ جاتا ہے اخلاقیات کا شعبہ، جس میں آ جاتا ہے کہ ہمارا نفس، ہماری روح کیسی ہونی چاہیے، شجاعت، سخاوت، تقوی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے روح اور نفس کے متعلق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ ہماری خلق کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو مثال پیش کی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے رسول کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ انکا علی خلق عظیم، انکا علی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب کہ جتنے بھی صفات ہیں جو روح سے اور نفس سے متعلق ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ ترین درجے پر ہمارے رسول فائز تھے۔ یہ وہ سارے صفات ہیں جو ہم اپنے نفس میں، اپنے روح میں پیدا کر سکتے ہیں، اور جب ہم ان صفات کو اپنے نفس میں پیدا کر سکتے ہیں تو یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ تو اسلام جو دین ہے وہ صرف وہ قانون نہیں ہے، بلکہ اس میں اعتقادات ہیں، اس میں کچھ احکامات ہیں، اور اس میں کچھ اخلاقیات کا تقاضا کیا گیا ہے۔ یہ جو احکامات ہم سے کیے گئے ہیں اسی کو کہا گیا ہے شریعت یا فقہ کہا گیا ہے۔ اب فقہ میں کس طرح سے تبدیلیاں آئیں اور فقہ کے کیا کیا شعبے ہیں، یہ ایک الگ، جیسے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ عبادت سے متعلق ہیں، اس میں قربتاً الی اللہ کی شرط ہے، بغیر قربتاً الی اللہ کے، اللہ کی قربت کے جو نیت ہے اس کے بغیر ہم بجا لائیں گے تو وہ ہمارا وہ عمل نامکمل رہ جائے گا، ناقص رہ جائے گا، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد، اس سب میں جو اسے کہا جاتا ہے احکام تکلیفیہ خمسہ، کچھ وضعی احکام ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ جو احکام تکلیفیہ ہیں، اس میں کچھ ہمارے واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ مباحات ہیں۔
کچھ محرمات ہیں، یعنی کچھ چیزوں جس کو کہ منع کر دیا گیا یہ ہو ہی نہیں کرنا نہیں ہے، کچھ واجب ہے جو کہ بالکل اوبلیگیٹری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کچھ مستحبات ہیں نہ کریں تو گناہ نہیں، کریں گے تو اس کا بہت ثواب ہوتا ہے، مکروہات ہے کہ نہ کریں تو اچھا ہے، اور مباحات ہیں، زیادہ تر جو اعمال ہیں ہمارے وہ مباحات میں آتے ہیں نا، جو ثواب ہے اس میں نہ اس میں عقاب ہے۔ تو یہ چونکہ ایک طویل موضوع تھا تو کچھ لفظوں کی مجھے وضاحت کرنی تھی۔ بعد میں جو رسول کریم کی زندگی کے بعد جو سقیفہ بنی سعدہ ہوا، اس میں سب سے بڑی جو غلطی یہی ہوئی کہ خود ایک حنفی عالم ہیں عبداللہ علائلی مصری، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کمی یہی ہوئی کہ لوگوں نے الہی دین کو یہ سمجھ لیا کہ اس کو دنیاوی طرز حکومت سمجھ لیا، دنیاوی طرز حکومت سمجھ لیا الہی دین کے بدلے۔ یہی فرق ہے جو شیعہ فقہ اور اہل سنت کے فقہ میں، کہ شیعہ فقہ میں آپ کو ہر باب ملے گا، اس لیے کہ ایک جو مسلمان ہے تو اپنے زندگی کے تمام شعبے میں وہ الہی قانون کا پابند ہے، کوئی بھی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایک انسان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے، جبکہ یہ اور دین میں یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ایک عیسائی ہے اگر گرجا میں جا کر کے اس نے کچھ اذکار بجا لائے تو وہ مانا جائے گا کہ عیسائی ہے، ایک ہندو ہے جو کچھ ایک مورتی پوجا کر لیا کسی مخصوص دن میں مخصوص وقت میں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہندو ہے۔ لیکن ایک اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے قانون کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ہے تجارت کر رہا ہے، تاجر ہے تجارت کر رہا ہے، ذاکر ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، حکیم ہے وہ وکیل ہے، تو وکیل کا وہ اپنے جو ذاتی کاروبار بھی ہے اس کا بھی ہر لمحہ وہ اس کے اسلام کے دائرے میں ہے۔ دوسری چیز جو میں نے کہا تھا جس کی مکمل نہیں کیا کہ اسلام نے اسلام شناسی سکھائی۔ پہلے اسلام نے کوئی بھی بڑی چیزوں کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا اس کے آگے جھک گیا، جانور کو دیکھا اس کے آگے جھک گیا، کسی چیز کو دیکھا جھک گیا، جبکہ انسان خود سب سے اشرف پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز بتایا گیا، کوئی بڑے آدمی کو دیکھا تو جھک گیا، تو بڑے آدمی کو جو دیکھا تو یہ آدمی کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے جھکا کہ وہ منصب کے آگے جھک گیا۔ تو منصب کیا اعتباری چیز ہے، اس کی دولت کے آگے جھک گیا، دولت کیا یہ جمادات میں سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اشرف المخلوقات ہو، تم کو اپنے سے کمتر کے آگے نہیں جھکنا ہے، تمہارا سر صرف جھکنا چاہیے تو ذات الہی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس منزل تک رہنمائی اللہ تعالیٰ کے قانون نے کی۔ اس کے علاوہ دین کی بہت ساری اسلام کی خصوصیات ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو سقیفہ میں جو ہوا تو اس میں الہی دین کو بدل دیا گیا، ایک دنیاوی حکومت میں بدل دیا گیا، دنیاوی حکومت۔ یہی فرق ہے کہ جو شیعہ فقہ جو مرتب ہوتی ہے تو شیعہ فقہ میں ہر چیز باب ہے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کا جو کہتے ہیں قانون عائلی کہتے ہیں اس کا باب ہے، تجارت کرتے ہیں اس کا باب ہے، عہد و پیمہ کا باب ہے، رہن رکھتے ہیں اس کا باب ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر کی کتابیں ہیں، لیکن اگر کوئی باب یا کوئی کتاب نہیں ہے تو وہ حکومت کا باب نہیں، حکومت کی کوئی کتاب نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری میں حکومت اور امارت کا باب ہے اور اس کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم کے بعد جو حکومت کرنے کا اختیار ہے وہ ہم شورا کے ذریعے سے یا ہم لوگوں کے ذریعے سے چن لے سکتے ہیں، یا غلبہ سے بھی کوئی آدمی اگر آ جائے گا تو وہ اللہ کا اولی الامر سمجھا جائے گا، اللہ کا نمائندہ سمجھائے گا۔ لیکن شیعہ فقہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں جو حکم ہے، جو حکومت کا اختیار ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ 3 جگہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ، حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حکم نہیں ہو سکتا ہے تو حکومت کا کہاں تک سوال ہو سکتا ہے؟ تو حکومت وہی کرے گا اللہ تعالیٰ جس کو منسوس کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ہماری طرف سے یہ انسانوں پر حاکم ہوگا، اور یہی ہادی ہوگا جو ان لوگوں کو ہدایت کرے گا۔ تو یہ جو ہادی ہوگا جو ہدایت کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو شیعہ فقہ کہتی ہے کہ ہم کو صرف اس ہادی کو پہچاننا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ کیا میری ہادی تک رہنمائی کی ہے۔ اگر وہ رہنمائی کی ہے اور ہم اس ہادی کو پہچانتے ہیں، یہ شیعہ فقہ کہتی ہے کہ رسول کریم نے اپنے 12 امام اپنے بعد جو ان کے 12 امام ہوں گے
12 امام کا باب تو سب کے فقہ میں ہے، لیکن ان کے یہاں اس 12 امام کے باب میں اشکال ہے، جو کہ شیعہ کے یہاں نہیں ہے۔ وہ 12 معصوم اماموں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی نص جو ہے وہ رسول کریم بتا کر گئے تھے کہ یہ ہمارے 12 امام ہیں جو میرے بعد یہ ہادی اور رہنما ہوں گے، اور حکومت کا بھی حق ان کو ہوگا، لیکن حکومت ان سے غصب کی گئی، بعد میں امت نے غصب کی، اور جب غصب کی تو ان لوگوں نے حدیثوں کو جلایا۔ چونکہ حکومت شخصی حکومت قائم ہوئی تو رسول کی حدیثوں کو بعد میں جلایا گیا، رسول کی حدیثوں کو بیان کرنے پر پابندی آئی تھی۔ یہ سب بہت ساری تکلیفیں ہیں جو کہ بہت سارے ایسے حالات ہوئے ہیں رسول کریم کے بعد اسلام میں کہ جس کی وجہ سے اسلام فرقوں میں بٹ گیا۔ کربلا اسی چیز کی وجہ سے وجود میں آئی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی کے جو بنی امیہ کی حکومت ہے تو یہ لوگ حقیقتاً یہ ظالم نہیں ہیں، یہ لوگ ظلم کو رواج دینے والے ہیں۔ ان لوگوں نے دین کو بالکل ہی مٹا دیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا۔ شرابیں عام تھیں جبکہ شراب منع کیا گیا تھا، نمازیں ہوتی تھیں لیکن نماز کی جو روح ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، انہوں نے جو قیام کیا تو اس وقت جو انہوں نے خطبہ دیا ہے مکہ میں دیا، یا جو خطوط لکھے انہوں نے جناب اپنے بھائی محمد حنفیہ کو اور تمام بنی ہاشم کو مخاطب کر کے لکھا، تو اس بات کو، اور خود رسول کریم کی متواتر حدیث تھی کہ میرا جو نواسہ ہے یہ کربلا میں شہید ہوگا۔ سب لوگ جانتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ امت نہیں جانتی تھی، صحابی نہیں جانتے تھے کہ رسول کریم کا نواسہ اس کو شہید کیا جائے گا اور ظلم اور تعدی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کی عظمت کو سلام ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ خود مدینہ سے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 10 یا 11 ایسے غلامان گئے ہیں، جو ان کی جو خاندان کے، جو ابو طالب کے خاندان کے جو لوگ اشخاص گئے ہیں، ان کے علاوہ جو 10 یا 11 غلامان گئے ہیں اور ان کی مائیں ہیں جو کنیزوں کی شکل میں گئی ہیں، ان لوگوں نے جا کر کے، جو غلامان تھے ان لوگوں نے جا کر کے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جان نثار کی۔ کئیوں کے نام میں نے پہلے آپ کے ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ سلیمان بن رزین، گرچہ کربلا میں ان کی شہادت نہیں ہے، ان کو اپنا نامہ بر بنا کر کے بھیجا تھا بصرہ، وہاں پر منذر بن جارود نے جا کر شکایت کی، اور ابن زیاد جب کوفہ جا رہا تھا تو اسی رات کو اس نے ان کو شہید کر دیا۔ امام زمانہ نے سلیمان بن رزین پر اپنا سلام، زیارت ناہیہ میں سلام بھیجا ہے۔ جناب عبداللہ بن یقطر، ان کی بھی کربلا میں تو شہادت نہیں ہے، لیکن ان کی بھی شہادت اسی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں شہادتیں یہ کربلا، واقع کربلا کے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے، یا ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں جنگ کر کے کربلا میں جو میدان جنگ میں شہادت پائی، جن کے نام ہیں اسلم بن عمرو اور قارب بن عبداللہ بن عریقت اور جان بن حوی، منہج بن سہم، اور ایسے بہت سارے نام ہیں۔ تو آج جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 باتیں ان کے متعلق بیان کروں گا کہ سعد بن حارث خزائی، دیکھیے سعد بن حارث 2 تھے، ایک سعد بن حارث اور ابو حتوف، یہ 2 بھائی تھے جو خوارج تھے۔ ان لوگوں نے بھی یہ آئے تھے تو ابن زیاد ابن سعد کی فوج کے ساتھ، لیکن آخر وقت میں یہ امام حسین کی طرف آ کر کے امام حسین کے ساتھ ان کے سامنے آ کر کے انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور امام کے قدموں میں جان دی ہے۔ تو ابھی جس کا ذکر ہے وہ ہے سعد بن حارث خزائی۔ سعد بن حارث خزائی امام علی علیہ السلام کے غلاموں میں سے تھے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شرط خمیس کے ایک ممبر تھے۔ شرط الخمیس حضرت علی علیہ السلام کے یہ ایک گروہ تھا، شرطہ کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، تو یہ ایک گروہ تھا۔ اب کتنے افراد پر یہ لوگ مشتمل تھے، اس کے متعلق تاریخ طبری اور تاریخ ابن سعد میں دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔
لیکن یہ کچھ افراد تھے جنہوں نے اپنی جان دینے پر بیعت کی تھی، امام حضرت علی علیہ السلام تھے، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کے جنت کی ضمانت لی تھی۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں خمیس 5 کو کہا جاتا ہے، جیسے جب جنگ لڑتے تھے تو جو لشکر بڑھتا ہے تو لشکر کا میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، ساق لشکر ہوتا ہے، قلب لشکر ہوتا ہے، یعنی ایک ایڈوانس پارٹی ہوئی، ریئر پارٹی ہوئی، رائٹ ونگ ہوا، لیفٹ ہوا، اور ہارٹ آف دی لشکر ہوا۔ تو یہ 5 جو ہوئے اس کے یہ لوگ ممبران تھے۔ ان لوگ کا جو جنگ نہیں ہو رہی ہے اس وقت کوفہ کی امنیت، کہ اس کو امن برقرار رکھنا، حدود الہی کا اجرا کرنا، اور خود وہاں لوگوں کی حفاظت کرنا، خود حضرت علی علیہ السلام کی حفاظت کرنا، یہ بہت سارے ان کے ایک کام تھے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اسبق بن نباتہ جو حضرت علی کے صحابیوں میں سے تھے وہ اس کے قائد تھے، اور کسی جگہ قیس بن سعد بن عبادہ کا نام آتا ہے، ہو سکتا ہے 2 مختلف وقتوں میں یہ دونوں لوگوں نے قیادت کی ہو۔ تو یہ شرط الخمیس کے ایک فرد تھے، اور صحابیت کا بھی ان کو شرف حاصل تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ظاہری خلافت کے زمانے میں ان کو آذربائیجان کا حاکم بھی بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ آتے ہیں مدینہ سے، امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آتے ہیں، اور ثبات قدم کا ان کے یہ حال ہے کہ مکہ میں بھی جب تک امام حسین رہے، ان کے قدموں میں رہے، وہاں سے یہ ان کے ساتھ کربلا آئے، اور کربلا میں آ کر انہوں نے اپنی جان نثار، ایسے ایسے ثبات قدم کہ ایسے ایسے مومنین تھے جن لوگوں نے حق کے خاطر اپنی جان دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔